بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ عنوان چل رہا ہے اطاعت بغاوت کا، بہت اہم مضمون ہے۔ امت کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ امت بغاوت پہ آ رہی ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جو چاہتے ہیں منمانی کرتے ہیں، شریعت کچھ کہتی ہے، نفس کچھ کہتا ہے۔ نفس ہی مانتے ہیں، شریعت نہیں مانتے ہیں۔ وہ قوم ملعون یہود نصارہ، اس نے ایک جال بچھا دیا ان مسلمانوں کا شریعت کیسے دور کیا جائے۔ اس کا نام ہے ٹیکنالوجی۔ گمراہی پہ لے جا رہے ہیں یہ چیز۔ یہ معرفت خزانہ تھا۔ اللہ والا بننا چاہتے ہو، سائنس پڑھو گے، معرفت الہی کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ ہم جانتے نہیں اس میں، کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں منی مائنڈیڈ، پیسہ چاہیے، مجھے عہدہ چاہیے۔ ہم کو معرفت چاہیے، مومن شان نہیں ہونا چاہیے۔ آج مومن جو ہے اس سے بہت دور ہو رہا ہے۔ اطاعت میں غفلت اور بغاوت سے نفرت نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب تو آ رہا ہے۔ کوئی گھر محفوظ معمول نہیں ہے، ہر جگہ فتنے فساد ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے مالک کو بھلا دیا۔ جب تم مالک کو بھلا دو گے، اللہ تم کو بھلا دیں گے۔ سنت کی پیروی کرو، اور ایک سنت کو بہت مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ فرماتے تھے ایک رسی اوپر سے، کمن کہتے ہیں اس کو، نیچے اٹھتی ہے، مضبوطی سے پکڑ لو کہ سیدھے جنت چلے آؤ گے۔ شرط مضبوطی سے پکڑنا ہے، ایک مٹھی بند کر کے، یہ نہیں کہ 2 انگلی سے 3 انگلی سے تو چھوٹ جائے گی۔ مضبوطی سے پکڑو گے، اللہ تعالیٰ کھینچ لیں گے اوپر۔ اسی نام سنت ہے۔ آپ سب چند سنوں کے بارے میں جو ہے نہیں، پوری سنت عمل کرو۔ سنن عادیہ، عبادیہ، جتنی بھی چیزیں ہیں ان پہ عمل کرو۔ آج امت غافل ہو رہی ہے، اس لیے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ پوری قوم بربادی پہ جا رہی ہے، نہ علم ہے نہ عمل ہے، وہی ہائی فائی ہوتا ہے، ڈسٹرکٹیو جس کو کہتے ہیں۔ تقریر کا بہت آگے ہم لوگ، اللہ سے ڈرتے نہیں تھے۔ کس وقت کیا حملہ ہو جائے معلوم نہیں ہے، آفت آ جائے معلوم نہیں، اللہ ہی کو علم ہے۔ اسی اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو صبح شام کے اعمال کو دیکھو، ہمارے اعمال کیسے جا رہے ہیں، سنت موافق یا مخالف۔ غیرت ختم مسلمان کے اندر، بے حیائی عام ہو گئی، حیا ختم ہو رہی ہے، احساس ختم ہو رہا ہے۔ کیسے مسلمان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو فلاں چیز کے بارے میں ہر استعمال کرنا، چونکہ حکم ربی کو تم نے توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاتبعونی، ان کی اتباع کرو۔ آج ہم مسلمانوں کے غیروں کی اتباع کرتے ہیں، پورا معاشرہ اسی پہ چلا گیا ہے۔ فاتبعونی جو ہے اس پہ عمل نہیں کرتے، اسی لیے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ کیسے مسلمان ہو، بے حس ہو گیا ہے، بے غیرت ہو گیا ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ تمہیں خوف خدا نہیں رہا تو مخلوق اور خوف یقین آ جائے گا۔ آج ہوا بیٹھ گیا پوری امت کے اندر، ہے کیا ہوگا، ہے کون آ گیا، یہ ہماری شامت اعمال ہے۔ وہ قوم فاتح تھی، مفتو ہو گئی، پیٹھ دکھاتی ہے، سینہ نہیں دکھاتی۔ بزدلی کیوں آ گئی؟ اطاعت میں کمی ہو گئی، سنت سے عمل نہیں رہا، ورنہ مسلمانوں کو ہلا نہیں سکتا۔ جو علم حاصل کرے گا برائے عمل کرے گا۔ آج ہم برائے عمل نہیں کرتے، برائے سنت کرتے ہیں، برائے بس کو ڈگری چاہیے، میں پی ایچ ڈی کر لوں، میں فلاں ڈگری مجھے عہدہ مل جائے گا، یہ دنیا آ گئی ہے۔ یہ کروں، میں پی ایچ ڈی تحقیقات میں وقت لگاؤں گا، تحقیق کروں گا، معرفت ملے گی، ڈگری مل جائے گا، ثواب ملے گا۔ آج ہم لوگ کتنے افسوس کی بات ہے، غیروں کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہر آدمی بہت کچھ ہے، تم نے سنت مخالفت کی، پکڑ لی جاؤ گے تم۔ ہمارے پورا قول و فعل اس جگہ جہاں پہ جو عادی سنت عادیہ سب سے سہل ہے، سنت تشریح والے نے فرمائی اکمل اجمل اسہل، سنت کی تعریف ہے یہ۔ آج امت سنتوں سے اعراض کر رہی ہے۔ سنت پہ دیکھیے، جن کے ہمارے اوپر لامتناہی احسانات ہیں، کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے دونوں حق ادا کیا، حق نبوت، حق رسالت۔
ان کا حق تو ہم نہیں پورا کرتے. افسوس کی بات ہے یہ. ہماری زبانیں بالکل قاصر درشی پڑھنے سے، جن کے لامتناہی احسانات ہیں، انہوں نے انسان بنائے، حیوان تھے، پوری مخلوق حیوان تھی، قریش مکہ حیوان تھے بالکل. آپ نے تو محنت کی اور ایسا مت کرو، تم انسان ہو، حیوان نہیں ہو. آج مسلمان ہو حیوان، کیا عورت کیا مرد، پورے گھر بہائی ہے، پردے کوئی اہتمام نہیں. وہ لوگ پھر قیامت کے دن سخت اس میں گرفتار جائیں گے. اللہ نے ڈرایا جائے، نبی نے بہت ڈرائی سے 2 لقب کے نذیر و بشیر ہیں. آپ نے بڑی بشارتیں دی ہیں اور بہت ڈرایا دونوں جگہ. بیلنس یہاں پر ہے. ایک بولے نہیں بھائی آپ نے جو میں اس سے عمل کروں گا. اس میں کوئی صاحب نے بھی تحقیق کر رہے ہیں تیمم کے بارے میں، پوری سائنس پہ تحقیق ہو رہی ہے. اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، پوری فزکس اس کے اندر ہے. ہم نے ان سے کہا تو ٹھیک کر دو، بس ہم کو یہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو حکم فرما دیا تیمم کے بارے میں، اتنے کافی ہے. ہمارا تحقیق ہمارے ذمہ بالکل نہیں. وہ تو پھر ایک لفاظی ہو جائے گی. اپنی تحقیق میں بہت بڑا کمپیٹنٹ آدمی ہوں، انہوں نے تحقیق کر لی اور سائنس ثابت کیا کرنے میں ضرورت کیا ہے. تم ثابت کرو اپنے طور پہ، تم پریکٹیکل کرو جا کے. ہم کو تو حکم کافی ہے، اللہ نے فرما دیا، اس پہ عمل کریں گے. اتنے آسان مسئلہ ہے نا. اس لیے حیوان سے نکال اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیج کر، نبی بھیج کر. آج ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے نہیں، اور پڑھتے تو جانتے نہیں. جتنی چیزیں ہیں قرآن پاک کے اندر، کتنی خزانہ ہے ایک ایک آیت کے اندر، پوری تفسیر کے کئی جلدوں میں اس میں اور بھی ہے لکھی ہے ایک ایک آیت پر. ہم جانتے نہیں تھا. اور ہمارے بڑی معلومات ہمارے بہت صاحب نالج بڑی اچھی ان کی، بہت اچھی ان کی نالج ہے. کیا ہے یہ فانی ہے، یہ باقی تم نے بلا دیا. پورے سورہ بقرہ سے لے کر ناس تک میں جتنی چیزیں ہیں اللہ نے ہدایت ہی ہدایت فرمایا. دیکھو اور کس کو مخاطب کیا؟ ایمان والوں کو. یا الذین آمنوا مخاطب کیا، انسان مخاطب نہیں کیا. 18 تو انسان آیا ہے چونکہ تاکہ ان کو سمانو ہے کہ تم انسان ہو. لیکن مخاطب زیادہ کیا مومن کو، اے ایمان والو. آج ہم مومن ہو کے وہی بہائی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ہر جگہ وہی. چلو یہ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ یہ بے غیرت کہتے ہیں اس کو. جو شریف خاندان کے ہوتے ہیں بڑی، کسی کو تم سے تو کہہ دو اس کے پانی میں پھر جاتا کہ میں تمہاری عزت لٹ گئی. یہ حیا ان کے اندر غیرت ہوتی ہے. مومن بے غیرت ہو گیا. ان کے تین طرف سے ہے. یہ کیسے جو نبی نے منع کیا اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ یہ ہو ہی سکتا ہے. اس رسول میں کمی آ گئی. عام طور بھی سے کہ جہاں جہاں جو کوئی چیز آ جائے یہ چند ہو. اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑی دیر کا مزہ، بعد میں سزا. تم نے سو تو کہتے انجوائمنٹ ہو گیا ہمارا، بات اچھا، بعد میں سزا ملے گی تم کو. کچھ سزا ڈرتے نہیں تم؟ اللہ والے ڈراتے رہتے ہیں، مشاہ ڈراتے رہتے ہیں، اور میں ڈراتے رہتے ہیں. آج مخلوق ان کو سن تو لیتی ہے، عمل بالکل صفر پہ جا رہا ہے. اسی لیے قوم پہ عذاب آ رہا ہے. ہر ایک خائف ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو گیا. یہ تو بزدلی مومن شان سے بعید ہے. ہوتا ہے اللہ ہی طرف ہوتا ہے. تو تمام امت جو ہے جو پریشانی مبتلا ہے اس سے یہ کہ ہم نے سنت سے ہمارے طرف گھروں سے اسے جنازہ نکلنا ہے. اور یہ علامت قیامت میں سے ہے. ہائے نفسی عام ہو جائے گی، سنت پامال گھر گھر انتشار. کوئی گھر خوشحال الا ماشاء اللہ کہنا پڑے گا. جنہوں نے اس پہ عمل کیا وہ خوشحال ہیں، اور جنہوں سے ہائے نفسی عمل کیا وہ بدحال ہو رہے ہیں. تو صبح سے شام کے امان کو دیکھو تم، ہم کس کے امتی ہیں. آپ نے کتنی شفقت سے انداز فرمایا اور بہت انداز سمجھا کہ دیکھو تم ایسا مت کرنا. شفقت آپ نے غالب رکھی اس پر، خوب سمجھایا تاکہ تم سمجھ جاؤ، عمل کرو. آج ہم لوگ عمل نہیں جانتے اس کے لیے. کیسے نبی سے عشق ہے، یہ جھوٹا عشق کہلاتا ہے. یاد رکھو، پکڑ نہیں جاؤ گے. حوض کوثر پہ آپ بلائیں، ملائکہ گواہی دیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے بغاوت کی تھی. انہوں نے فرمائیں گے دور ہٹو دور ہٹو. اتنی ذلت ہوگی. اسے ڈرتے نہیں تم؟ ان کی شان میں گستاخی ہم لوگ کر رہے ہیں آج کل. ان کی حیت کو نہیں اپناتے.
یہ اس کو حیائی کی بات ہو گئی ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین سے دوری اور دنیا سے قربت. خوب پڑھو لکھو کس سے منع کیا ہے, لیکن مالک کو نہ بھولو. پہلے لوگ نصیحت وصیت کرتے تھے اولاد کو کہ دیکھو تم ترقی تو کرو گے. انہیں میں سے دو واقع ہیں. مولانا قاسم صاحب نور الرحمن فنا پہ بیٹے کو بہت ان کا احمد بھی آتا کہ بیٹے تم بہت پھلو کو پھولو گے, لیکن میں نے قرآن پاک اپنے لیے حفظ کرا ہے تو مجھ کو مت بھولنا. ان کا معمول تھا خوب. اسی طریقے سے جب ان کا آخری وقت آیا انہوں نے قاری تیز کو بلایا کہ بیٹے تم پھلوں کے پھول ہو گئے, بہت کچھ ہے, لیکن مجھ کو نہ بھولنا. میں نے قرآن پاک اپنے لیے پڑھایا ہے. ان کا معمول تھا قاری صاحب خود فرماتے ہیں کہ 3 پارے پڑھتا تھا, ان کی عیسیٰ صاف کرتا تھا. پہلے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دین و مقدم دنیا مؤخر. اب میرا بیٹا انجینئر میں آ جائے, میرا بیٹا MBBS میں آ جائے, بہت اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں, اور جہنم راستے میں جا رہے تم. یہ ڈگری فانی, وقت فانی, کوئی پوچھے نہیں, تم ریٹائرمنٹ کو پوچھتا بھی نہیں. اگر تم نے صحیح حق ادا کیا ہوتا تو دنیا پوچھتی اس کو. واقعی میں انہوں حق ادا کیا, دونوں حق ادا کیے. آج ہم نے ایک بس دنیا تو لے لی ہم نے, وہاں پہ سوچتا کہ انہیں اعمال کے وہاں پہ جو وجود آئے گا میدان محشر میں, تو انسان اپنے دانتوں کلائی کاٹے گا. یہ میں نے کیا حماقت کی, میں نے کیا ظلم کیا, ہم نے مالک کو اٹھا دیا. میں چند پیسوں خاطر, عہدے خاطر, اسٹیٹس چاہیے مجھے. یہ اسٹیٹس کیا چیز ہے تمہاری؟ چند دن کے بندہ بنو باغی نہیں لیا. آج کل جو نہ چل رہا ہے میرا امت باغی بن گئی. رہو بندہ بن کر, باقی بن رہے ہو نہیں کامیاب ہو گئے. چاہے کتنی میٹنگ کر لو, کتنی دعائیں کر لو. اطاعت بغاوت, یہ 2 چیزیں ہوتی. تو ہم بغاوت پہ آ رہے ہیں, اللہ کا نام نہیں مانتے. کھلا بغاوت ہو رہی ہے. شریعت ایسی وضاحت فرما دی, تم بیمار ہو تیمم کر لو, گھر پر نماز پڑھ لو. سب چیز برابر وضاحت فرما دی. معاف تو نہیں کیا, ایکسکیوز ہے ہی نہیں شریعت کے اندر. کمی کر دی, معاف بالکل نہیں کیا. یہ ہے کہ یا تم پاگل نہیں ہو تو معاف ہے, پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گی. اسی طریقے نماز سے بڑی غفلت ہو رہی ہے امت کے اندر. نماز کا اہتمام کرو, مالک کو مناؤ. تم ہی جو اللہ تعالیٰ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے, تم ہی کامیاب رہو بشرطِ مومن ہو. آج ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, جہاں جا رہے ہیں مانے پیٹے جا رہے ہیں. ذلت و تاج ہمارے اوپر رکھا گیا کہ ہمارے اعمال گراؤنے ہو گئے. مسلمان جی پورا گراف اس دنیا کا جرائم میں مسلمان آگے ہے. جھوٹ میں, غیبت میں, بہتان چیز الگ ہے. مال پہ قبضہ, دکان پہ قبضہ, جھوٹی گواہی, اور نوان کیا کیا خرافات ہو رہی ہیں مسلمان. اور ستم بالا ستم باقاعدہ داڑھی رکھا لی انہوں نے, اور بدنام کرتے اسلام کو. یہ مسلمان ایسے ہو رہے ہیں. کیا اس لیے وہ تم نے کیا سنت تھی شرعی داری, اللہ کو پسند نہیں ہے. اور تم نے میں اس لیے کہ ہم کو لوگ دھوکہ ہو جائے گا, اور دھوکہ کھا جائیں گے ہمارے سے. اور کتنے واقعات ہو رہے ہیں ایسے. تو اسی لیے مالک اللہ تبارک وارننگ دے رہے ہیں, تنبیہ فرماتے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. آج ہماری قوم جو ہے ڈر حکومت سے ڈرتی ہے, اوروں ڈرتی ہے, اللہ سے نہیں ڈرتی. بزدلی پیدا ہو گئی, گھر گھسنے ہو گئے. نہ پہلے بڑی پوری دنیا میں فتح کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے, نبی کی اطاعت کر کے. یہ ایک واقعہ ہے. سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ غزوے میں بہت بھیجا, فتح نہیں ہو رہی تھی. اطلاع کی ان لوگوں کا باقاعدہ پیرامیٹر تھا کہ اتنی مدت فتح ہو جائے گی. فتح میں ناکامی تو آپ نے کیا غور کیا فرمایا نہیں. لکھا ان کو جو سالہ سالار تھے کہ جائزہ لو کہ سنت طرف تو نہیں ہو رہی. ہمارا یہ اتنا ٹارگیٹ تھا کہ یقینی ہو جائے فتح ہے. جائزہ لو, جائزہ لو فرو. ایک سنت کم ہو رہی تھی مسواک کی. جیسے ہی لوگوں نے مسواک شروع کیا فتح, وہ خائف ہو گئے کہ اب ہم کو دانت صاف کر رہے ہیں, ہم کو چبا جائیں گے. ایک سنت فوراً فتح ہو گئی. آج ہم مسلمان ہو گئے, برش کا اہتمام کرتے ہیں, مسواک اہتمام نہیں کرتے. ہائیجین تعلیم سائنس کا ہائیجین پوری اس کے اندر ہے. مسواک کا استعمال نہیں کریں, برش ضرور کریں گے. پہلے صاف کر لو, برش انصاف بھی کرو.
تم سنت کے پہ اطاعت کرو گے، نبی کی اطاعت کرو گے، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان کی اتباع کرو گے ہم تم محبوب بنا لیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم دھوکہ نہیں دیں گے، ہم مسلمان ہیں، آپ کو جو ہے ستائیں گے۔ اسی مومن شان یہ ہے اس کی ہاتھ اور زبان سے کسی کو ذرا نہ پہنچے۔ آج ہم مسلمانوں کی گالی بکتے ہیں اور کیا کیا کہتے ہیں اور فوٹ بکنے لگتے ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ ہر مجلس سے لیے بوال ہو جائے گی میدان قیامت کے دن۔ اللہ کا ذکر دنیاوی ذکر ہوا اور غیبت اور بہتان امت کا یہ شعار بن گیا ہے۔ کہیں جماعت تنقید کرتے ہیں کہ لوگ تنقید کرتے ہیں، کیا فائدہ؟ ایسی تنقید سے یہ تنقید تمہارے جو ہے گناہ بے لذت ہے۔ تنقید کرو تو نفس پر شیطان پر تنقید کرو، ان کو ثواب ملے گا۔ دوسروں کی لگائی بجائے پورے محلے میں آج کل اور ابھی حص نہیں آ رہی ہے۔ روزانہ اخبار میں آتا رہتا ہے کہ کیا کیا ظلم ہو رہا ہے، لیکن حص نہیں ہے یہاں اندر، اب تک سنبھالتے نہیں، وہی ہاں ہاں ہو چلے گیا۔ ہر جگہ عمر سے ہو رہا ہے، پیسے لیے تھے جانتے نہیں، اور ہے حاجی بھی نمازی بھی ہیں، بہت واقعات آتے رہتے ہیں۔ اللہ کے خوف دل سے نکل گیا، اسی لیے قوم پہ تباہی بھی آ رہی ہے۔ تو نماز کا اہتمام کرو بھائی اللہ کے بندو، جو فرض ہے ہمارے لیے، کہتے اس پہ کوئی ایگزیمشن ہے ہی نہیں، تخفیف تو کی ہماری تعالیٰ کے، کھڑے کے نہیں بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، معاف سے نہیں کیا۔ مسافر ہو آدھی نماز پڑھ لو، یہ چیزیں کیوں نہیں ملتی؟ ہمارا تعلق اللہ والوں گھٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ ہی فرمایا مع صادقین، یہ لوگ ہیں اللہ والے ہیں، ان کے پاس جاؤ، دل میں نور پیدا ہوگا، تھوڑا سے رغبت ہوگی۔ اب ان کے لیے کچھ انتظام کرو۔ اچھا بیٹھو، ٹھیک، بیٹھو بیٹھو۔ تو اس طریقے سے جو ہے تمام پوری امت اسی خسارے میں جا رہی ہے۔ نبی کی مخالفت کرو گے کامیاب نہیں ہوگے۔ جو چیز ہم کو اللہ نے ایک نعمت سے نوازا، ان کے اللہ متناہی احسانات کو شمار نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے ہم نے پھر نافرمانی کی، ان کی بات کو نہیں مانا، نبی کی بات کو نہیں مانا۔ نبی نے وضاحت فرمائی اللہ تعالیٰ کلام کو، اسی حدیث کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری طور پر وضاحت فرمائی، 30 پارے میں پورا کئی سمندر پھر بھی نہیں آیا اس کے بارے میں۔ ہم مسلمانوں کو جانتے نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں مطلب نہیں جانتے، کیوں نہیں پوچھا تم نے؟ اور زبان میں صاحب بڑے مہارت ان کو ہے، بہت ایکسپرٹ ہے اس کے، اور دین میں اپنے فیسلٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو عربی زبان ہے، زبان سیکھنا چاہیے، اس لیے عربی زبان یہ جنت زبان ہے۔ جنت میں عربی ہی ہو، کوئی زبان نہیں دنیا میں۔ آنکھ بند ہوتی عربی آ جائے گی فوراً، ملائکہ سوال کرے عربی میں، یہ جواب دے عربی میں۔ یا جتنے اور سب زبانیں اللہ نے، کسی زبان کو برا نہیں کہیں گے، اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ ہندی، سنسکرت، عربی، فارسی، جتنی زبان اللہ نے پیدا کی تو زبان کو برا نہیں کہیں گے، لیکن اصل زبان ہماری عربی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ ایک نیا کوشش ہے کہ چونکہ ہم لوگ اجمی ہیں، اردو میں نماز پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسے نیا فرقہ چل رہا چل، یہ ایسے جو ہے انٹلیکچوئل جو کہلاتے ہیں، یہ فلسفی کہلاتے ہیں، گمراہ خود بھی ہو رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ پڑھے لکھے قادیانی ہو رہے ہیں۔ ایک نیا فرقہ آیا ہے شکیل بن حنیف کا ملعون، اس سے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، 60,000 اس وقت اس کے مرید ہو چکے تھے۔ بس یہی ہے، دھوکہ دیا، جماعت میں 10 سال کام کیا اس نے، بہر گئے۔ اب آپ کتنے گمراہ ہو گئے، اس میں ہم لوگ پاس علم تو ہے نہیں اتنا، ہر ایک کے بارے میں جو چونکہ واقع نہیں ہے، ہم تو پھسل جانتے بالکل نہیں ہے۔ کوئی ایکسپرٹ ہے اس کے بعد جاؤ، وہ کھڑا کھوڑا بتا دے گا یہ غلطی ہے اس میں۔ یہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے، مشین ہوتی ہے، بتاتے یہ مال کھڑا ہے کھوٹا، ایسی شریعت بتاتی ہے کھڑا مال ہے کھوٹا مال۔ آج ہمارے گھروں میں نہ تو بسم اللہ کے رواج ہے، نہ سلام کا رواج ہے، نہ اطاعت میں رکھتے ہیں۔ صبح سے شام تک وہی عمدہ کھانے ہیں، لذائذ، سردی زمانہ ہے، نہاری ہو، یہ بہت چیزیں ہیں، لذائذ پہ زیادہ جا رہی ہے قوم۔ لذائذ کو کھلاؤ، قرآن پاک میں یہ قلوب میں طیبات کا لفظ آیا، طاہرات نہیں فرمایا، لذائذ کھاؤ لیکن عمل صالح، نبی کا مخاطب ہے یہ سب کے لیے ہے، لذائذ کھاؤ لیکن عمل صالح کرو، حیوان نہ بنو،
ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے میری کو مرغوب چیز پکتی تھی، پوچھتا کیا پکا تو کیا فراسی مرغوب، کہتے ہیں میں اپنے نفس مخاطب کرتا ہوں، اے نفس آج تم کو بہت بڑھیا چیز کھلائے لیکن کام کر لو، میں کام کراتا ہوں اس سے پھر چیز کھاتا ہوں۔ یہ ہمارے اکابر۔ آج ہم لوگ ناشتے میں کتنی ورائٹی ہوتی رہتی ہیں، کیا ہم نے ذکر کیا یا تلاوت کی؟ یہ سوچو تم، جس مالک نے تم کو دیا ہے، مرض ہے حق ہو گیا، لاکھ پر عمدہ چیزیں رکھی ہوئی۔ ابھی جو پرنس تھے سعودیہ کے، کینسر تھا ان کو، دعوت کرتے ایک سے چیزیں رکھی، خود محروم تھے اس سے۔ تو اللہ کی اس میں نعمت کو تم نے، اللہ کی نعمت ہے، کھاؤ بندہ بن کے۔ آج کے باغی بھائی دو جملے اچھے استعمال کرو، بندہ بنو باغی مت بنو، پوری امت باغی بن رہی ہے۔ اللہ کے احکامات پامال ہو رہے ہیں، نبی کے احکامات پامال ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہا ہے؟ وہ کہتے تھا دنیا ہے صاحب، اس میں تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ ایک آئی تھے ایک عالم کی حیرت ہوئی کہ دو علماء کی مثال دی، مرید الحسن اور رحمت علماء حق علماء سو، عالم تو ہیں لیکن ان کے اندر اصلاح نفس نہیں کیا، وہ علماء سو کہلاتے ہیں۔ تو کیسے کریں صاحب؟ ماحول میں کچھ ہونا چاہیے، ماحول کرنا ڈھالنا چاہیے۔ یہ کیسا جملہ استعمال کیا ہے مفتی، تھانی منفوظ ہے، ماحول پر لاہور پڑھو۔ کیسا ماحول ہے؟ تھوڑی ہر ایک ننگے ہم ہی ننگے رہے، یہ کیسا ماحول ہے؟ ماحول بالکل نہیں ہے۔ حیدرآباد میں سب نے سوال کیا کہ یہ پینٹ کے بارے میں عمومی بلوایا سے فتویٰ دے دیا جواز کا، ہم نے کہا بالکل درست نہیں ہے، شدت سے دلیل پیش کر دی۔ ہم نے کہا ہم یہ دیکھیں کہ ایجاد کسی کی ہے، سطح دکھائی دیتی ہے اس کے اندر پوری، جوائنٹ پورے دکھائی دیتے ہیں، ان اللہ مجرم ہو جائے گا وہ شخص، اس کو قباحت جانو کہ لباس ہے، سطح ڈھکا ہے، تم نے دکھایا یہ کیسا لباس ہے؟ یہ نبی نے سطح چھپایا اور ہم لوگ دکھاتے ہیں، یہ دلیل پیش کر دی۔ ایجاد تو دیکھو کسی ٹھیک ہے، مفتی نے کہہ دیا عمومی بلوا ہے، سب لوگ اس میں کافی المومن کوئی تشخیص نہیں رہی، لیکن ایجاد کس کی ہے یہ تو دیکھو۔ ہم ایجاد پہ جائیں پھر آپ نے منع فرمایا، سخت وارننگ دی آپ نے، تنبیہ فرمائی ہرگز ڈھکنا مت ڈھکنا۔ کتنے لوگ ڈھکے رہتے ہیں مسلمان، نمازی بھی ہے، اس کا کوئی حقیقت ہے نہیں، واجب ہے بلکہ سخت۔ اس میں وہی 4 وہی دہائی بخاری شریف کے اندر یہ کہ یہ پہننا حرام، اس حرام میں ڈھانکنا، خوف مستثنا ہے، موزہ مستثنا ہے، چونکہ وہی پہلے اور جو لباس جو بنتا ہے لنگی ہو، پاجامہ پینٹ ہو، اور جو چیزیں پہننے والی ہے وہ ٹکنے ڈھکو گے یہ حرام ہے۔ ایک صاحب آئے پڑھے لکھ رہے ویسے کلاس کوشچن کرتے کیا اسی میں اسلام ہے؟ ہاں اسی میں اسلام ہے، چونکہ شریعت فرماتے آپ کا ارشاد کر ہمیں، ہاں اسی اسلام سمجھتے ہیں۔ صفائی ستھرائی مومن شان تھی، ہر محلے کے اندر ملیں گے آپ کو۔ ہم تو اپنے خود دیکھتے ہیں یہاں پر کتنی بابا صفائی کرواتے رہتے ہیں، کوئی اور حفظ نہیں ہے، اندازہ ہو جاتا ہے۔ نصف ایمان قرار دیا۔ یہودیوں کا شعار ہے کہ مکان صاف کر کے دروازے کوڑا ڈال دیں، ان کا شعار ہے یہودیوں کا، یہ منع کیا ہے۔ ایک جگہ متعین کرو وہاں کوڑا ڈالو، پورے جتنے مسلمان کے محلے شہر کے اندر جاتے ہیں، بڑے حیرت کی بات ہوتی ہے، چونکہ سکھایا نہیں گیا ان کے اندر، بالکل وہی اس میں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس میں سنت جو ہے، اسی لیے جب سہمت کرو گے، شریعت معلوم کرو گے، ایک حص بڑھ جائے گی تمہاری۔ ہم باغی نہیں ہیں، ہم بندہ ہیں۔ آج پوری بندگی ہماری رخصت ہو رہی گھروں سے۔ پہلے بچے کا جھوٹ بولتے تھے، ماں کہتی تمہارے منہ سے بو آ رہی ہے، تو ہے بھی، حدیث پاک میں بھی آتا ہے، ایک بار جھوٹ بولے فرشتہ 1 میل بھاگ جاتا ہے ادب اس کی بدبو سے، اس کو نہیں معلوم۔ آج پوری مسجد ہماری اسی سے بھرتی ہے، کہیں غیبت ہو رہی ہے، کہیں جھوٹ ہو رہی ہے، کہیں بہتان ہو رہا ہے، لگا اتنے دن تو وقت ضائع کیا۔ ایک بزرگ تھے، اس کو کہتے ہیں جب لذت ملتی ہے اس کو مزہ اسی میں آتا ہے۔ کھانے بیٹھتے تو کہتے بھائی کب کھانا ختم ہے، دیر ہو رہی ہے، میں تو اسی پہ لگوں گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں روٹی نہیں کھاؤں گا، میں سیال کوئی چیز گھول کے پی لوں گا تاکہ میرا وقت بچ جائے، میں ذکر میں لگوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ آج ہم لوگ محبت بھول گئے ہیں، مالک کی محبت دل میں نہیں ہے۔
یہ حکم اللہ اسی نفرت تو محبت کا ہوگا اللہ محبوب بنا لیں گے. تو ہمارا کوئی قول و فعل صبح سے شام تک اعمال کو دیکھو کہ میرے اعمال کیسے ہو رہے ہیں, موافق یا مخالف ہی ہوں گے. مخالف ہے تو فوراً فکر پر اے اللہ آپ کی طرف بچانے والی ہے, آپ بچا لیجیے مجھے. اسی نہ بیت ہونا ہے. ہمارے اعمال اقوال افعال بالکل سنت پر ڈھلے نہیں, خالی اللہ بیان بازی. آج کل اب بیت عمومی ہو رہی, کوئی فائدہ نہیں ایسی بیت کا, کوئی اعتبار نہیں. یاد رکھو ڈاکٹر سے کتنی دوستی گہری ہو, ہم نے والا ہم پیالہ, علاج تو کرا نہیں, فائدہ کیا ہوگا. ایکسپرٹ اپنے مضمون کا ہے, وہ دوستی تو ہے, دوستی تو نبھائے گا لیکن صحت نہیں ہوگی. ایسے اللہ والوں سے جب تعلق ہو اصلاح کے لیے. میرے شہر مجھے نصیحت کی تھی کہیں جاؤ خالی ہو جاؤ بھرے ہوا ہو گئے, اصلاح کو پیش کرو اپنے. میں تو آپ سے دعا لینا ہے, کوئی نصیحت فرما دیں. امام عبداللہ شاعران نے اور عمل کا تو ایک تو مرشد تھے, ایک اکیلے, انہوں نے 400 مشاہد سے استفادہ کیا. حدیث سے اس سے میں دعا کر رہا ہوں, 400 مشاہد سے استفادہ کیا انہوں نے. بہت بڑے بزرگ تھے, امام لقبی تھا عبدالوہاب شاعرانی. ان کو یہ ہے, آج ہم لوگ جاتے ہیں دنیا اغراض کے, آپ دعا کر دیجیے لڑکی کی شادی ہو جائے, لڑکے کا نکاح ہو جائے, فیکٹری چلنے لگے, مناسب بن جائے, داخلہ ہو جائے, اس کے لیے جاتے ہیں. دین کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کیا جی خوش ہو. پہلے لوگ جاتے دین. ایک شخص بھائی تھے, بہت بڑے رئیس تھے کراچی کے اندر, جب بھی فون آتا پہلا جملہ آپ نے دعا کیجیے کہ میری مغفرت ہو جائے, میں سنت کا عاشق بن جاؤں. اس کے بعد پھر دعا کراتے تھے. آج امت کو بھول گئی. اکابر پہلے خود فرمایا مولانا سعید احمد خضر رحمۃ اللہ علیہ نے, مہاجر مدنی, کہ لوگ آتے ہیں دعا کرتے ہیں, کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمارا بچہ آفت جنت چلا جائے. ایسے اعمال بتا دیجیے. نماز کا اہتمام نہیں کرتے, تلقین نہیں کرتے, اس کی وجہ سے نحوست بھی آ رہی ہے. گھر ٹیلی ویژن عام ہو رہا ہے اس کو. پھر میں کہتا ہوں وقت ضائع کرنا ہی ہے. آنکھوں کی لذت کتنے, یہ تمہاری معلومات کتنے رہیں گی, دونوں میں کیا ہو رہا ہے, کتنے کیا دعا میں کرو. عورت سے معلوم ہو سکتا ہے. میڈیا جو ہے یہ بھی گمراہ کر رہی ہے. مسلمان چونکہ ٹیکنالوجی واقف نہیں ہے, اس سے فوراً پھسل جائے گا. ارے صاحب دنیا آپ کو جاننا چاہیے, معلومات آپ سے کرنٹ ہونا چاہیے. ہم نے کیا منع کیا ہے کہ اسی لیے ہے خبر پڑھو عبرت نصیحت کے لیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, مجھے کیا کرنا ہے. فوراً اللہ سے پڑھو. اللہ والے بھی خبر دیکھتے ہیں, خبریں سنتے ہیں. یہ نہیں کہ وقت ارے صاحب یہ کوئی پروگرام دیکھ لیں, یہ نہیں, بالکل نہیں. صحت کے لیے کیا کیا تدبیریں کرتے ہیں, دنیا کے کونے کونے جاتے ہیں, لیکن روح ہماری بیمار ہے. خانقاہ اسی لیے بنائی گئی تھی, یہاں روح کا علاج ہوتا ہے. جسم فانی, روح باقی. آج ہم لوگ فانی پہ تو بہت ترجیح دے رہے ہیں, لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں, اور باقی کوئی نہیں. اللہ والوں پاس جاتے ہیں, یہ صاحب یہ یہاں کھانا کھائیں گے کیا رہیں گے, کیا اسی لیے ہے. ہم اصلاح کے کوئی جب سے نہیں ایسا کہ میں آیا ہوں چائے پلائیے, میں تیرے بیٹھا ہوں, میں کوئی پوچھا نہیں ہوا. اور شیخ کے اعتراض, کوئی چائے بھی نہیں پلائی, پوچھا بھی نہیں, بٹھالے بھی نہیں. یہ کون سے تو مریض تھے, تمہاری غرض نہیں, ان کی غرض تھی. جب سے کوئی نہیں کہا کہ صاحب میں نے مقدمہ دور سے آیا پہلے مقدمہ لینے, تو گھنٹہ کوٹ ہو جائے گا اس کو. آج شیخ کہہ جاتے ہیں اسی لیے لوگ ناکام ہوتے ہیں. سچے دل سے جو آتے واقعی مجھے اصلاح کرنی ہے اپنی. بس سید صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے تو درخواست تھی حج تو فرمایا کیسے آنا ہوا. یہ سوال کیا ہے, فرمایا کہ میں بیعت ہونے آیا ہوں. دو بزرگ تھے, عبدالباری ندی نورام سید صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نے سوال کیا کہ کیا چاہتے ہو, بیعت چاہتے ہو یا اصلاح چاہتے ہو. ظاہر تھے حکیم امت ملت تھے, یہ علامہ تھے, سمجھ کے فوراً کہانی حضرت میں اصلاح چاہتا ہوں. اجازت تھی حضرت والا نے, بیعت تو نہیں تھے, لیکن ان کے یہ تھا مقصد. اور کہتے ہیں گہرے ڈیپ میں چلے گئے کہ حضرت کا منشا کیا ہے, کیا چاہتے ہو تم, بیعت چاہتے ہو یا اصلاح چاہتے ہو. اسے ڈاکٹر سے دوستی چاہتے ہو یا علاج چاہتے ہو. کیا میں اپنی اصلاح کا چاہتا ہوں. پھر ایسی زبردست اصلاح کو کیا پلٹ گئی. اس طریقے سے آج ہم لوگ رسمی بیعت پہ آ گئے, ہم فلاں سے بیعت ہے, اور اس میں انہوں نے اجازت دی تو ہم ستم بہت بڑے وہ ہو گئے ہیں اور ڈرے. ہم کو مالک نے مجھے ایک نعمت عطا فرمائی
ایک اللہ نے ہرا دکھایا، ان کی اتباع کرو گے نبی کی اتباع ہو جائے گی، یعنی میری اتباع ہوگی. شیخ یہی چاہتا ہے کوئی قول و فعل سنت خلاف نہ ہو، کلام میں لغو بھی چیزیں بالکل نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چاہتا ہے مومنین کے اندر کامل نشان ہمارے کون ہے؟ ان اللغو مورثون، جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. یہ کامل کتنی باتیں کلام کرتے رہتے ہیں ہم لوگ. یہ حکم اللہ نے فرمایا. علامات بتائیے کامل مومن کون ہے؟ جو ان اللغو مورثون. تو سنت ہمارے ہاتھ سے گر رہی ہے، اسی لیے میں نماز کہتا ہوں جماعت کے ساتھ پڑھو اور تلاوت کو تھوڑی سی تلاوت کرو، چاہے 2 رکوع پڑھنے کے دیکھ کے اور صحیح پڑھو. سیکھنا فرض ہے قرآن پاک کا. آج اس پر لوگ امت عمل نہیں کر رہی ہے. پڑھ تو لیا میں نے لیکن کیسا پڑھا تم نے؟ اسی لیے جہاں پر ہے ہر طرف ہر پہ درجن نیکیاں ملتے. کیا پڑھو گے؟ شیخ فرماتے تھے جب صحیح پڑھو گے تو نیکیاں ملیں، ورنہ حضرت فرماتے تھے درجن جوتیاں ملیں گی. پھر آج ہماری سورہ فاتحہ میں درست نہیں ہے، جو اہم چیز ہے. ہر نماز سے پڑھتے ہیں وہ واجب ہے، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور ذرا سے بھی لین جلی کہتے ہیں نماز فاسد ہو جائے گی. اور جملہ کیا چاہیے؟ اللہ معاف کرے. کہنے والے گنہگار اندلا مجرم ہے. حکم بھی تو پوچھو سیکھو جا کے. اور سب ٹھیک نہیں، سب بہت ٹھیک. ہم ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں ان پر جاؤ. 2 قانون چاہے میڈیکل ہو یا لائر ہو، دونوں جگہ باقاعدہ اس کو سکھائی ہوتی ہے. اتنی میں نے سیکھ کے ہو تب کام کرنا. یہاں ہم سب بالکل سیلف میڈ لائف ہوگی ہماری. تو سنت سے ہماری امت جو ہے وہ اعراض کر رہی ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ حیا ہونا چاہیے، غیرت ہونا چاہیے. قواعد دل میں آ جائے بس. اسلام بہت آسان. مریض اپنے مرض سمجھے اصلاح ہو جائے. اور نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں. ڈاکٹر بار بار وارننگ دے تمہیں فرمایا نہیں تمہیں یہ مرض ہے. ایک صاحب آئے تھے کوئی دوا لے، میں کیسے دوں بھائی؟ وال خراب تھے اس کے. یہ ٹیکنیکل چیز ہے، یہ میکینیکل چیز ہے. کارڈیولوجسٹ پاس جاؤ، وہ یہ نہیں ہوگا اس میں. یہ ہے دیانتداری بھی ہے. ایسے اللہ والوں پاس جاتے تھے لوگ اپنا حال بیان کر کے میرے روح بیمار ہے، اس کا میں علاج چاہتا ہوں. آج روح کی طرف بالکل تو وہ نہیں ہے. جسم بہت صحت مند ہے، وقت دوا وقت غذا جتنے سب ڈاکٹر بتایا. اور جو شاہ وسلم تھا پوری ہائیجین اسلام کے اندر ہے. اور آج کل یہ گزارش کرتا ہوں کہ بندہ بند کرو، باغی بند کرنی ہے، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. یہاں بھی تباہی مول لے رہو، وہاں الگ وہاں کی بہت زبردست لیے ہمیشہ وہاں رہنا. وہاں کیا کرو گے تم؟ اپنے مات کو ٹھیک کرو. دھوکہ مومن شان سے بھائی تھی وہ دھوکہ دے. آج عام مسلمان دھوکہ دے رہا ہے، ملاوٹ عام مسلمان کر رہا ہے. صاحب کہتے ہیں سب چلتا ہی ہے. ٹھیک ہے چلا لو. یہاں پر کہتے ہیں ماننا نہیں. وہاں کیا جواب دو گے؟ ساری چیزیں جتنی بھی دستاویز پرانے دیکھو حیرت ہوتی ہے. کتنے مقدمے ہو رہے. کیا زمین وہیں پر ہے، مکان وہیں پر ہے، وہ چلے گئے دنیا سے. دعوے داری کرتے اور چلے گئے دنیا سے. استغفار کی کثرت اس دور میں، اور جو دعا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وہ مانگو. تو دعا جب قوم پہ زیادہ انہوں نے ظلم ڈھایا، آپ نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرما لی. وہ 100% غرق ہو گئے، برباد ہو گئے. اسی طرح اس دور میں وہ دعا بھی کرے. وہ بھی بتا دیں عبد المقصد کی کیسے دعا ہے. وہ پورا اس کو پڑھو اور دعا اللہ سے اللہ ظالم ظلم بچا دے. یہ بھی دعا. اور اپنے کو سدھارو. اوروں تلقین کو دیکھو بھائی عذاب کو دعوت مت دو، پردے کا اہتمام کرو. آج بالکل بے حیا عام مسلمان خواتین گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہیں، فنکشن میں جا رہی ہیں، ان سے ملاقات ان سے ملاقات. یہ کون سی ہے؟ شریعت منع کیا اس کو. اس کے پورے احکام موجود ہیں سورہ نور کے اندر، مومن کے اندر پورے احکام اندر ہے. ہم نے پاک تو لیا نہیں، عمل کیوں نہیں کرتے؟ علوم ساتھی عمل نہیں، اگر ہے تو عمل کیوں نہیں کیا تم نے؟ پردے احترام کرنا چاہیے، خود پردہ کر لو. میرا شیخ فارغ ہو گیا ہے تو سب بڑی بہنیں تھی، چچا جات ماموزات بڑی بڑی بہنیں تھے، سب کو چھوٹے پرچے لکھے سب کا نام. میں پردہ کروں گا کیونکہ وہ آپ نامحرم ہے. گود کے کھلائی ہوئے، لیکن اس پہ بس سب خاندان میں ناراض، چچا ناراض، مامون جتنے بھی ہیں بڑے ناراض.
حضرت نے کہا میں تو کام پورا کر دیا. جب نہ غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہوگا تو کہا بھائی بات تو صحیح معقول ہے, ہم کو بھی کرنا چاہیے پردہ. جب چھوٹا بچہ پردہ کرنے کا ہے مجھے کرنا چاہیے. بہت جلدی فراغت کیا والے 18 فارغ ہو گئے تھے, انہوں نے اہتمام کیا. یہ ہمارے قابل یہ تعلق ہے, یہ میری اہلیہ ہے. تعارف ہو رہا ہے کیسی اہلیہ بھائی؟ پردے حکم آپ نے بیان فرمائی اس پردے بارے میں تو صحابیہ تعجب کیا رسول اللہ ایسا زمانہ آئے گا؟ آپ نے کہا آیا اور ضرور آئے گا, آئے گا اور ضرور آئے گا. انہیں تعجب ہوتا تھا کہ عورتیں برہنہ رہیں گی. ابھی پرسوں ایک خاتون نہیں, نوجوان لڑکی بالکل جوان 17-18 سال کی عمر ہے, ٹی شرٹ بہت چست اور جین پہنے ہوئے, اور بالکل ماں باپ تو اس میں تھے. میں کہ اللہ حضرت مت دعوت دو, اللہ سے خوف پیدا کرو, یہ تم دیکھ اچھے عنوان سے. وہ قائد دونوں ہو گئے. ہم نے کہا نہیں, اس کو سوٹ پہناؤ, شلوار جمپر پہناؤ. کیسے حیا ہے اس مریا, بالکل سیدھا سب صاف ہر چیز بالکل وہ یہاں اور یہاں, اور والد والدہ دونوں موجود. ہم نے کہا اللہ خوف کرو. قوم پہ اسی لیے ہمارے نگاہوں میں نور نہیں رہا, حسن ختم ہو رہا ہے, اور یہ کہ دوسری نظریں پڑے گی تو بے حیائی آ جائے گی. تو جب طاعت پہ کرو گے, بندہ رہو گے, حیا پیدا ہو جائے گی. بس یہ آج خلاصہ کیا ہے کہ بندہ بنو, باغی نہیں بنو. نماز کا اہتمام, تلاوت کی پابندی, ذکر میں لگو اور گناہ سے بچو. دعا کہ اللہ تعالیٰ امن کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم.